السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناران ایک وادی ہے جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سے ایک ہے جو بہت مقبولیت رکھتا ہے۔ اونچے پہاڑوں میں گری ہوئی یہ وادی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ناران کی خوبصورت جھیل سیف الملوک کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ میں سے بیشتر لوگ سیف الملوک کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلے کہ یہ جھیل خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے۔ پہاڑوں اور برف سے گری ہوئی اس جھیل کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ اس جھیل کے ساتھ جنات اور پریوں کی کہانیاں منسلک ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ خود بیان کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی مکمل کہانی، اس کی تاریخ اور اس سے جڑی ہوئی مشہور کہانی شہزاد سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سب ناظرین کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی یا افسانوی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں کی جا سکتی، مگر یہ کہانی یہاں مقامی لوگوں میں سے ہر ایک فرد کو معلوم ہے، جس کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں بھی کرتے آ رہے ہیں اور ناران میں بھی اس کا ذکر اپنی زبانی کرتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت کہانی کی جانب۔ میں ہوں عائشہ جٹ، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ انفارمیشن پوائنٹ چینل۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا پانی پہاڑوں سے نہیں بلکہ جھیل کی تہہ سے نکلتا ہے۔ جھیل کے پانی کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ جھیل کی گہرائی کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا، اور جس نے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی ہے وہ جھیل کی تہہ سے واپس نہیں آ سکا۔ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کہان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، اور ایک بہت بڑے برفانی طوطے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ جھیل کے عین عقب میں ایک ملکہ پربت برفانی لبادہ اوڑھے اپنی خوبصورتی اور جوپن کا نظارہ کرا رہی تھی۔ 17,390 فٹ بلند اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ مقامی لوگ اس کی وجہ شہزادہ سیف الملوک کی بددعا بتاتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 868 سال پہلے ایک مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے دلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک کو مسلسل 7 راتیں خواب میں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا، اور اسی دوران شہزادہ سیف الملوک اس پری پر فدا ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے شہزادہ کئی نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے والے لوگوں سے رابطہ کیا، مگر کوئی بھی اسے اس کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخر کار ایک نجومی جو علم نجوم کا ماہر تھا، اس نے حساب کتاب کر کے شہزادے کو بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے: جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے وہ کوئی کوہ کاف کی پری ہے جو تمہاری پیدائش کے وقت سے ہی تم پر فرفتہ ہے۔ وہ پری کوہ کاف میں رہتی ہے۔ کوہ کاف پریوں اور جنات کا ایک علاقہ بتایا جاتا ہے جو انسانوں کی نگاہ سے اوجھل ہے، جہاں آدم ذات کبھی نہیں جا سکتا۔ نجومی نے شہزادے کو بتایا کہ اس پری کا نام پری بدیع الجمال ہے، اور وہ پری ہر 12 سال بعد انسانوں کی دنیا میں آتی ہے اور ناران کی ایک جھیل پر 14ویں کی رات کو غسل کرتی ہیں۔ اگر تمہیں اسے تلاش کرنا ہے تو تمہیں ناران جانا ہوگا اور اس جھیل کے کنارے 12 سال ایک مخصوص ٹلہ کاٹنا ہوگا، تب تمہیں اس پری کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نجومی نے شہزادے کو ایک سلمانی ٹوپی دی اور کہا، جب 12 سال کا چلہ کاٹ لو اس کے بعد یہ سلمانی ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے اپنا رخت سفر باندھ لیا اور ناران کے سفر پر نکل چلا۔ کافی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ ناران کی اس جھیل پر پہنچ گیا اور جھیل کے کنارے ایک غار میں چلہ کاٹنے لگا۔ بالآخر 12 سال بعد ایک رات شہزادے کو پروں کی پھرپھراہٹ سنائی دی۔ جب اس نے دیکھا تو کافی تعداد میں پریاں جھیل پر اتر رہی تھیں۔ سب پریوں نے اپنی خلتیں اتاری اور جھیل میں غسل کرنے لگی۔ شہزادے کو موقع مل گیا اور اس نے پری بدیع الجمال کی خلت اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔
باقی پریاں ڈر کے مارے وہاں سے چلی گئی، مگر پری بدی الجمال وہیں رہ گئی۔ پری بدی الجمال نے شہزادے سے کہا، مجھے میری خلت یعنی میرا لباس واپس کرو۔ شہزادے نے شرط رکھ لی کہ پہلے تم مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں پھر تمہارا لباس واپس دوں گا۔ پری نے جب انکار کیا تو شہزادے نے اپنا تعارف کروایا کہ میں 12 سال سے تیرے انتظار میں یہاں پر چلا کاٹ رہا ہوں۔ شہزادے کی بات سن کر پری بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ محترم ناظرین، اب یہاں سے کہانی کا دوسرا اور اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے، جس کا ذکر میں ویڈیو کے شروع میں کر چکی ہوں۔ اس پہاڑ کو کوئی آج تک سر نہیں کر سکا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسی پہاڑ پر اس وقت دیو رہتا تھا جس کا نام سفیدیو تھا۔ وہ بھی پری کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے، وہ پری کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ ادھر پری نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دونوں اپنی جان بچانے ناران کی طرف بھاگے۔ سفیدیو جب جھیل پر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ دونوں شاید جھیل کی تہہ میں چلے گئے ہیں، تو دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا، جس سے ایک شدید سیلاب ناران کے شہر کی طرف آ گیا۔ بند توڑنے کا مقصد تھا کہ شہزادہ اور پری دونوں سیلاب میں غرق ہو جائیں گے۔ شہزادے اور پری نے سیلاب کو دیکھ کر ایک غار بنا لی اور وہ غار آج بھی ناران کی بازار کے پاس موجود ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں لوگ سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدی الجمال سیلاب میں غرق ہو گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے غار بنا لی تھی اور وہ سیلاب سے بچ گئے تھے اور آج بھی اسی غار میں زندہ ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں سیلاب ختم ہونے کے بعد غار سے نکل کر اپنے علاقے مصر چلے گئے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے، تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔